الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس کی اپنی مسجد دربار میں جمع کیا تاکہ کچھ دیر دین کی باتیں ہم سنیں اور ہم اپنے اندر ایک بدلاؤ، ہم اپنے اندر ایک زبردست تبدیلی لے آئیں۔ دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، دل کی حالت بدلتی ہے، انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے، آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے حوصلے ملتے ہیں، اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو گزارنے کا ہنر انسان اللہ کی ان مجلسوں سے، دین کی مجلسوں سے سیکھتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس بیٹھک کو، نشست کو قبول فرمائے۔ جیسے اس نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا، جنت الفردوس میں بھی جمع کرے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، ہر انسان سکون چاہتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے اس کی زندگی پرسکون گزرے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ مصائب و پریشانیاں، تکالیف اور غم اس کی زندگی کا حصہ بنے۔ ہر انسان کی یہ خواہش، وہ ہندوستان میں رہتے ہوں، ہندوستان کے باہر رہتے ہوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے پرسکون زندگی میسر ہو، اور سکون اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ کسی قوم کو اللہ آزمانا چاہتے ہیں، عذاب سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس قوم سے سکون کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور جس انسان کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے، آپ کے پاس جائیداد ہیں، آپ کے پاس بڑی پراپرٹی ہے، آپ کے پاس بہت سارے اولاد ہیں، بڑی جائیداد اور عمارتوں کے آپ مالک ہیں، اور سکون سے محروم ہیں، تو زندگی سے کچھ آپ نے حاصل کیا نہیں، کچھ نہیں ہے۔ دل میں سکون اور اطمینان ہے تو بہت کچھ پا لیا آپ نے۔ تو ایک ضابطہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ کسی قوم کو عذاب سے دوچار کرنا چاہتے ہیں تو آسمانی اور زمینی آفتوں کی وہاں ضرورت نہیں پڑتی ہے، بسا اوقات اللہ دل سے سکون کی نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دل سے اطمینان کی کیفیت کو ہٹا دیتے ہیں، اور بندہ بے چینی اور پریشانی کے اس عالم میں زندگی بسر کرتا ہے، چین کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں، پتہ نہیں انسان کیا کچھ کھو دیتا ہے، اپنا مال لٹا دیتا ہے، اپنی جائیداد قربان کر دیتا ہے، اپنا آرام قربان کر دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ حفاظت فرمائے، انسان اپنے توحید کو بیچ دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا فلاں مزار پہ جاؤ، تمہیں فلاں بابا کی نظر رحمت تم پر آئے گی، تو انسان اس سکون اور چین کو پانے کے لیے اپنا توحید اور ایمان کا سودا کر دیتا ہے۔ اسی لیے دوستو، اللہ سے مطالبہ کرنا توحید و ایمان کے ساتھ، اے اللہ سکون والی زندگی تو نصیب فرما۔ جب سکون کی بات کرتے ہیں ہم، سکون کا سب سے اہم ذریعہ میں سمجھتا ہوں ہر انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ ابھی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ نحل کی،
14वें पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि 14वें पारे की सूरह नहल की ज़रूर तिलावत करना। मुफस्सिरीन फरमाते हैं सूरह नहल की खुसूसियत और ख़ूबी ये है, अल्लाह ने सूरह नहल में अपनी बहुत सारी नियामतों का जिक्र किया है। नियामतों को याद दिलाने वाली ये सूरत है, नियामतों को याद दिलाने वाली ये सूरत है। अल्लाह ताला की बेशुमार नियामतें और अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियाँ जो इस कायनात में और बंदों पर अल्लाह ने फैला के रखी हैं, उन बहुत सारी निशानियों और नियामतों का अल्लाह ने उस सूरत में जिक्र किया है। सूरतुन नहल में 14वें पारे में है। मुफस्सिरीन ने क्या कहा? नियामतों को याद दिलाने वाली सूरत है वो। तो उनमें से नियामतों का सिलसिला चल रहा है। अल्लाह ने एक नेमत का जिक्र किया, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सुकून हासिल करने का ज़रिया बनाया है। सुकून इंसान को घर से हासिल होता है, हाँ, ईमान से, तौहीद से, ज़िक्र इलाही से और अल्लाह और उसके रसूल की बातों से, मसाजिद से और दीन की मजलिसों से हम इनकार नहीं करते हैं। इन तमाम से इंसान सुकून हासिल करता है, लेकिन कितना वक्त देते हैं आप? थोड़ा बहुत वक्त। लेकिन असल इंसान जो ज़्यादा वक्त अपने काम काज से फारिग होने के बाद जहाँ गुजारता है, जहाँ बिताता है, उसी को आप घर से ताबीर करते हैं और उस घर को आप सुकून का गहवरा बनाने की कोशिश कीजिए। वरना बहुत सारे अल्लाह के बंदे बाहर चेहरों पे मुस्कुराहट नज़र आती है और घर जाते हैं तो चेहरों की कैफियत बदल जाती है। कुछ ऐसा माहौल हमने बना के रखा है घरों का, अल्लाह की पनाह, कि इंसान को सुकून मिलने के बजाय लड़ाई झगड़े, गाली गुलोच और दिलों में एक दूसरे के सिलसिले में नफ़रतें, नऊज़ु बिल्लाह। घर वो मकाम है जो लड़ने का नहीं है दोस्तों। घर वो मकाम है जहाँ नफ़रत को जाहिर करने का नहीं है। घर वो मकाम है जहाँ पर आप अपनी सारी परेशानियों को उगलने का जो है वो मकाम नहीं है। घर वो है जहाँ से आपको इत्मीनान नसीब होता है। अल्लाह के नबी पर पहली वही नाजिल हुई कहाँ? गारे हिरा में। कहाँ गए अल्लाह के नबी? उस जो है वही में जो आयत करीमा आप पे नाजिल हुई पहली बार, 5 आयत करीमा अल्लाह के नबी पे नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयत करीमा नाजिल हुई। आप जाते हैं अपने घर, अल्लाहु अकबर। और जब जा रहे थे, सही बुखारी की हदीस से, अल्लाह के नबी के दिल की हालत क्या थी? पूरी तरह से आप घबराहट के आलम में थे। ऐसा लग रहा था कि आपकी जान चली जाएगी। अल्लाहु अकबर। घर जाते हैं और माए खतीजा से फरमाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी या खतीजा, ए खतीजा मुझ पे चादर उड़ा दो। सुबहान अल्लाह। एक नेक औरत की पहचान क्या है? जब शौहर या घर का कोई मर्द अगर बाहर से परेशानी की हालत में घर आए और किसी बात का हुक्म दे, वहाँ सवालात पूछकर उसे और परेशान नहीं करना। बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में शौहर घर आते हैं और आते ही शौहर ने चाय का मुतालबा किया, 10 सवालात करती हैं औरत। क्यों परेशान हैं? क्या हुआ? बाहर किसने आपको परेशान किया? पहले से परेशान और इधर और ज़्यादा सवालात करके आप परेशान कर रहे हैं। माए खतीजा का किरदार देखिए अल्लाह की बंदियों। माए खतीजा का किरदार देखिए। माए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं जब अल्लाह के नबी उस घबराहट के आलम में घर लौटे और अपनी जो है अहलिया से कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, तो फौरी तौर पर आप पे चादर उड़ा दिया। ये सवाल नहीं किया माए खतीजा ने, ऐ अल्लाह के नबी आप क्यों परेशान हैं, बल्कि अल्लाह के नबी की सुबहान अल्लाह फरमाबरदार बीवी थी आप, अक्ल सलीम रखने वाली, दूरअंदेश, पाकबाज खातून थी माए खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। फौरी तौर पर चादर उड़ा दिया और कंबल और चादर ओढ़ने के बाद जब थोड़ी देर आपने आराम महसूस किया,
اس کے بعد آپ نے مائے ختیجہ کو طلب کیا اور کہا مالی یا ختیجہ، اے ختیجہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ تب جب آپ نے اپنی پریشانی کو ظاہر کیا تب مائے ختیجہ نے آپ کو تسلی کے الفاظ کہے۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین سبق ہے۔ دیکھیے گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے میں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ عورت چاہے تو گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا سکتی ہے، عورت چاہے تو گھر کو پریشانیوں، آفتوں اور مصیبتوں کی آماجگاہ اور گہوارہ وہ بنا سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں مائے ختیجہ کے کردار پر عورتوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ گھر کے مرد حضرات چاہتے ہیں کہ وہ گھر پہنچ کر تسلی اور سکون جو ہے حاصل کریں۔ اور جب گھر کی ہم بات کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کا مطلب کیا ہے؟ گھر میں اپنی ساری پریشانیوں کو نفرتوں کی شکل میں ظاہر کرنا، گالی گلوچ کی شکل میں ظاہر کرنا۔ اور دیکھیے گا دوستو، گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے میں نہ میرا کوئی کردار ہوتا ہے، نہ میری اپنی بیوی کا کوئی حصہ ہوتا ہے، نہ میرے بچوں کا کوئی اس میں حصہ ہوتا ہے۔ اور گھر وہ مقام ہے جہاں سب ایک دوسرے کے فکر مند ہوں، درد مند ہوں، خیر خواہ ہوں۔ اور سب سے زیادہ آپ دیکھ لیجئے گا دوریاں آپ کو گھر والوں میں نظر آتی ہے۔ بیٹا باپ کے پاس اپنی کوئی فیلنگ شیئر نہیں کرتا، اور بیوی اپنی کوئی پریشانی شوہر کے پاس ذکر نہیں کرتی، اور شوہر اپنی پریشانی اور الجھن کو بیوی کے پاس جو شیئر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ایک عجیب قسم کی دوریاں ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ نتیجے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا اثر ہماری اپنی دینی زندگی پہ پڑتا ہے۔ دوستو، گھر اگر سکون کا گہوارہ ہے، اس گھر کے افراد اپنی زندگی کی شروعات، دن کی شروعات نماز فجر سے کرتے ہیں۔ 1-2 بجے تک لڑتے جھگڑتے رہے، چلیے آپ نے کہا کہ مولانا ہم تو لڑتے نہیں، ہم تو بالکل پیار و محبت سے رہتے ہیں۔ اور پیار و محبت کیسے؟ ہم 1 بجے 2 بجے تک پورے مل بیٹھ کے فلم دیکھ کے سوتے ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھر میں لڑائی نہیں۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر سے سکون کو کیسے مٹایا معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر سے سکون کو دینداری چھین کر اللہ نے مٹا لیا ہے۔ ہمارے گھروں کی شروعات کیسے ہوتی ہے بتائیے گا آپ؟ ہر کوئی اپنا جائزہ لے کر دیکھیں۔ 8 بجے، 9 بجے، 7:30 بجے ہمارے اپنے گھر کی زندگی، اگر ہر گھر کی ایک زندگی ہوتی، یاد رکھیے آپ، وہ زندگی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر سورج کے طلوع ہونے کے بعد کسی گھر کی زندگی اگر نظر آئے، وہ زندگی نہیں بلکہ مردہ پن ہے، یاد رکھیے گا آپ۔ آج ہمارے گھر میں مردہ پن نظر آتا ہے، کوئی 7:30 بجے، کوئی 8 بجے، کوئی 9 بجے، اور سب ایک دوسرے پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ ہم دیر رات تک 1 بجے تک فلم دیکھتے رہے، سیریل دیکھتے رہے، اور اپنے گھروں میں آپس میں بیٹھ کر تماشا کرتے رہے، اور مطمئن ہو جاتے، شیطان انہیں اطمینان دلاتا ہے، سب مل جل کے، یعنی سبحان اللہ، جو گیٹ ٹوگیدر کا جو مسئلہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں روزانہ یہ معاملہ جاری رہتا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ خیر کے معاملے میں نہیں، یہ شر اور برائی کے معاملے میں گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے۔ دوستو، اپنے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائیے دینی معاملات کے ذریعے۔ ایک زمانہ تھا ماں باپ اور بچوں کا گھر میں بڑا گہرا رشتہ تھا۔ شاید یہاں جو بڑے احباب بیٹھے ہیں جانتے ہیں، ہمارے اپنے جو بزرگ ماں باپ اور دادا دادی جو تھے، بچوں کو بیٹھ کر اگر وہ دینی رنگ تھا گھر میں تو اچھی باتیں بتاتے تھے۔ بیٹے ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے فلاں صحابی ایسے تھے، ہمارے فلاں سبحان اللہ نیک لوگوں کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ ایک طرف دینی رنگ، اور دوسری جانب سبحان اللہ اپنے رشتہ داروں کے متعلق گفتگو ہوا کرتی تھی۔ آج جو آئے نا عصر کے بعد، وہ آپ کے فلاں یعنی ماموں کے بیٹے ہیں، اور فلاں آپ کے وہ رشتہ دار ہیں، سبحان اللہ۔
تو بچپن سے بچوں کو جو ہے ایک طرف دینی جو ہے یعنی رنگ جو ہے لانے کی کوشش کرنا اور دوسری طرف اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بتانا. آج بتائیے گا نہ دینی ماحول ہمارے اپنے جو ہے گھروں میں نظر آتا ہے، نہ بچے اپنے رشتہ داروں سے واقف رہتے ہیں. بچے کی عمر 16 سال، اپنی پھوپھی سے واقف ہی نہیں ہے، اپنی خالہ سے ملا ہی نہیں ہے، وہ اپنے خالوں سے کبھی اس نے گفتگو کی ہی نہیں ہے. ایک طرف بڑوں کے درمیان دوریاں، اگر دوریاں نہ صحیح، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں، کوئی کسی کے بارے میں بتانے کے لیے تیار ہی نہیں، اور پھر بھی ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا گھر ٹھیک طور پر چل رہا ہے. نہیں دوستو، سب سے پہلے اپنے بچوں کو دو ناحیے سے تربیت کرنے کی کوشش کیجیے، ایک دینی ناحیے سے اور اپنے رشتہ داری کو مضبوط کرنے کے ناحیے. ان دونوں میں بڑی کمزوری آج نظر آتی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اچھا کھلائیے آپ، اللہ کا کرم کے پہلے کے مقابل میں آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو بہت اچھا کھلاتے ہیں، اور بلکہ جو ہے بہت زیادہ ہی کھلاتے ہیں. باہر کی دنیا میں سبحان اللہ جو آج کل مختلف جو ریسٹورنٹ جو اوپن ہوتے ہیں، کھلائی اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اس کا اظہار جو ہونا چاہیے اسراف و تبذیر کے بغیر اپنے بچوں کو کھلانے کی کوشش کیجیے، غلط بات نہیں ہے. اسی لیے ہم کھلانے پر جو ہے گفتگو نہیں کریں گے، پہنانے پر گفتگو نہیں کریں گے. اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں. دو معاملات میں کمزوری ہے آج ہمارے گھروں میں، ایک دینی ناحیے سے اور رشتہ داری کو مضبوط کرنے کے ناحیے سے. باپ کی اپنے بھائی سے دشمنی ہے تو بیٹے کی دشمنی بھی اپنے چچا اور تایا کے ساتھ چلتی ہے. ماں کی اپنی بہن سے اگر دشمنی ہے تو بیٹے کی اپنی خالہ کے ساتھ اور بڑی امی کے ساتھ دشمنی چلتی ہے. اور یہی دشمنی کو لے کر اب اپنے بچوں کی ذہن سازی اور تربیت کرتے. اور بچے جب بڑے ہوتے، باپ اپنے بھائی سے جدا تھا تو یہ شخص بھی اپنے بھائی سے جدا ہے. ماں اپنی بہن سے جدا تھی تو بیٹی بھی اپنی بہن سے جدا ہوتی ہے. اس کے جذبات کو سمجھتی نہیں، ضرورت کے موقع پر کام آتی نہیں، اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتی نہیں، اس کے درد کو اپنا درد سمجھتی نہیں. کیوں؟ کیونکہ گھر میں اس کی ویسی تربیت نہیں ہو پائی. نہیں دوستو، دو ناحیے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کیجیے، ایک دینی ناحیے سے اور رشتہ داری کے ناحیے سے. دینی ناحیے سے اگر ہم بات کریں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتائیے گا، ان کے ساتھ بیٹھیے، چند وقت گزارنے کی کوشش کیجیے. اور ہر ماں باپ اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ محسوس کروائیں، واللہ سب سے زیادہ اس روئے زمین میں اگر کوئی فکر مند ہے ان بچوں کے سلسلے میں ان کے ماں باپ ہی ہیں. دوست یہ فیلنگ کرواتے اپنے دوست کے سامنے، اسی لیے وہ بچہ اپنے دوست کے سامنے اپنا سب کچھ اگل دیتا، اپنی برائی بھی ڈال دیتا، اپنی نیکی کو بھی ذکر کر دیتا، اور ماں باپ سے ایک دوری اور ڈسٹنس محسوس کرتا ہو. اگر باپ کے سامنے میں اپنی کمزوری ذکر کروں تو میری خوب پٹائی ہوگی. میں کیوں ذکر کروں؟ کیونکہ کبھی باپ نے اپنی شفقت اور درد سے کبھی میرا مواجہہ اور میرا سامنا کیا ہی نہیں. میرے باپ تو صرف مجھے مارنا جو جانتے ہیں، میرے باپ تو مجھے صرف پٹخنا جانتے ہیں، میرے باپ اور میری ماں تو صرف مجھے برا بلا کہنا اور گالی گلوچ کا سہارا لینا صرف وہی جانتے ہیں. تو بتائیے گا کیسے ہمارے اندر بدلاؤ آئے گا دوستو؟ تو اپنے بچوں کو یہ محسوس کروائیے کہ سب سے زیادہ اس روئے زمین میں فکر مند اگر کوئی ہیں، درد مند اگر کوئی ہیں، ان کے ماں باپ ہی ہیں. خود بخود ماں باپ اور بچوں کا رشتہ مضبوط ہوگا. میں اس قدر بھی فرینڈلی رہنے کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر. بعض ماں باپ بہت فرینڈلی رہتے. فرینڈلی جانتے کیسے؟ بیٹا آ کے ذکر کرتا اپنی امی سے، امی فلاں لڑکی ہے نا ہمارے محلے کی، اس کا نمبر میں لے لیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے بیٹے، بہرحال ابو کو مت بتانا، اور آرام سے ابو جب نہیں رہتے نا گھر میں اس وقت تم ان سے بات کرنا. نعوذ باللہ، یہ حد سے زیادہ فرینڈلی. برائی اور اللہ کی نافرمانی میں محترم ماؤں اور بہنوں اور محترم حضرات، سرپرستوں، محترم قابل قدر والدین، برائی کے سلسلے میں اپنے بچوں کا تعاون مت کیجیے. برائی کے سلسلے میں اپنے بچوں کی ہمت افزائی مت کیجیے.
بچپن سے اچھے انداز سے حکمت کے ساتھ درد مندی کے ساتھ اپنے بچوں کو یہ بتائیے گا کہ تم برائی کے راستے پہ چل رہے ہو، اس راستے پہ چل کر تمہیں کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اپنے بچوں کے رخ اور ڈائریکشن کو بدلنے کی کوشش کیجیے آپ، یہ آپ کی درد مندی سے ممکن ہے۔ باہر کے لوگ آپ کے بچوں کو زیادہ جانتے ہیں، جتنا آپ اپنے بچوں کو پڑھتے جانتے ہیں نا، اتنا باہر کے لوگ آپ کے بچوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، اگر بچے آپ سے اگر برائی بھی ذکر کرتے ہیں تو اس برائی میں آپ ان کا ساتھ مت دیجیے، ایسی حکمت اور تدبیر اختیار کیجیے کہ آپ اس برائی سے اپنے بچوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں آپ۔ اور دوسری بات، جب گفتگو کرنے کی بات آتی ہے اپنے بچوں سے گھر کے ماحول میں، عقیدے کی گفتگو کریں دوستو۔ جو بعض بیسک جو باتیں ہوتی ہیں عقیدے کے سلسلے میں اپنے بچوں کے سامنے ذکر کرنا چاہیے اسے، اللہ کی ذات کے سلسلے میں، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ کی مبارک نام کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی قدرتیں کیا ہیں، اللہ کی شان کیسی ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے۔ اور ہمارے اپنے گھروں میں جو توحید کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو بتائیے، بیٹے ایسا نہیں کرنا۔ جیسے ہمارے یہاں پر بچوں کو سلاتے ہوئے بچوں کو مائیں کہتی ہیں اللہ جی نبی جی کہہ کر سونا، روکیے۔ اللہ جی نبی جی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ سے بھی مدد مانگو اور نبی سے بھی نعوذ باللہ مدد مانگو۔ صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا، صرف اللہ کے آگے اپنا سر جھکانا، صرف اللہ سے امید کرنا، صرف اللہ کا خوف اختیار کرنا، اور ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے بجا لانا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا، ہمارا سر اور ہماری یہ پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکنا۔ صحابہ کا مضبوط ایمان، صحابیات کا کردار، ایمان و عقیدے کے چیپٹر میں کیا کچھ ان کے پاس جو ہے یہ باتیں تھیں، وہ سب ایک ایک کر کے موٹی موٹی زبان میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرو دوستو۔ ہم نے اپنے بچوں کو توحید سے محروم کر کے رکھا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو توحید سے محروم کر کے رکھا ہے۔ بہت کچھ دیا ہم نے اپنے بچوں کو، توحید کا سبق ہم نے نہیں پڑھایا، توحید کا علم ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دیا، اسی لیے کبھی توحید کی آواز ہمارے گھروں میں گونجتی نہیں۔ معتبر علماء کی جو تقریریں ہیں توحید کی، آپ جو ہے انہیں سنائیے اپنے بچوں کو، اور موٹی زبان میں اپنے بچوں کو جو ہے سکھانے کی کوشش کیجیے آپ۔ تبھی یاد رکھیے گا بچوں کا ذہن جو ہوتا ہے وہ صرف کاپی کرنا جانتا ہے۔ آپ گھر میں صرف گانے بجاتے رہیں گے، گھر میں صرف جو ہے فلم بینی اور جو ہے گندی چیزیں دیکھتے دکھاتے رہیں گے، بچے بڑے ہو کر بھی وہی ذہن لے کے جائیں گے۔ کیوں آج ہمارے نوجوان سفر کی حالت میں اپنے کانوں کو گانوں کے حوالے کرتے ہیں؟ جانتے ہیں آپ، یا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بس کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ وہ گانا سننے پہ مجبور ہو گئے؟ کہا کہ نہیں، گھر سے جو ہے ان کی ایسی تربیت ہوئی ہے، غلط تربیت۔ ماں باپ گانے سنتے ہیں، ماں باپ فلم دیکھتے ہیں، ماں باپ گندی زبان استعمال کرتے ہیں، تو بچوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے دوستو۔ ماں باپ اگر قرآن سننے والے ہوں، ماں باپ کے دن کی شروعات اگر نماز فجر سے ہو، ماں باپ کی زندگی کی شروعات اگر تلاوت قرآن سے ہوں، اس گھر میں پلنے والے بچوں سے آپ ہرگز یہ خوف محسوس نہیں کریں گے وہ نعوذ باللہ غلط راستے پہ جا سکتے ہوں۔ اس لیے کہ گھر اور گھر والوں کا اثر یہ بچے قبول کرتے ہیں۔ گھر کے ماحول میں اگر دینداری نہ ہو، اگر بے دینی ہو، وہ بے دینی کا اثر ضرور ہمارے بچے قبول کریں گے۔ اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، بچوں کو بچپن ہی سے عقیدے کا سبق پڑھائیے اور ساتھ میں دینی ماحول میں انہیں لانے کی کوشش کیجیے۔ اور ماں باپ سے میں اپیل کرتا ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑا مت کرو دوستو۔ کبھی کچھ الجھنیں اور پریشانیاں ہو جاتی ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان، بچوں کے سامنے اس کو ظاہر مت کیجیے آپ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بچوں کے سامنے ماں جو ہے باپ کی شکایت کرتی ہے، اور باپ بچوں کے سامنے ان بچوں کی ماں کی شکایت کرتے ہیں۔
نتیجے میں کیا ہے؟ نہ ماں کا احترام دل میں رہا، نہ باپ کا احترام دل میں رہا، اور بچے سمجھتے ہیں کہ ماں باپ تو صرف لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو بچوں کا ذہن جو ہے پازیٹیو نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ جو ہے نگیٹو سوچتے ہیں بچے، جس گھر کے ماں باپ ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ہوں۔ تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا یہ تو معیوب ہے، گھر میں ہو گھر کے باہر ہو، تربیت کے چیپٹر میں لڑائی جھگڑے کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کے موقع پر انسان کی زبان پھسلتی ہے، انسان کی زبان بے قابو ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے وہ۔ اسی لیے دوستو، آپ ہمیشہ گھر میں اسلام کی جو ہے تعلیمات کی پاسداری کیجیے، اللہ کی رحمتیں جو ہے آپ پر برسیں گے انشاءاللہ۔ جس گھر کے افراد میں نرمی نہ ہو، سختی، لڑائی جھگڑے ہوں، سمجھ لینا اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کے ساتھ شامل حال نہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا دلہم علی باب الرفق۔ اللہ تعالیٰ اگر گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہیں، اللہ اس گھر والوں کو نرمی کی جو ہے توفیق اللہ جو ہے دیتے ہیں، نرمی کی رہنمائی اللہ فرماتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں نرمی کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم جو ہے خیر اور بھلائی کو پانا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ جب کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہیں، وہاں اللہ نرمی نازل فرماتے ہیں، اللہ گھر والوں کو بتاتے ہیں یہ نرمی ہے، اور اس میں جو ہے اللہ کی مرضی ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور آج ہمارے گھروں کا حال ایسا ہے، صرف گرمی ہے، صرف جو ہے ایک دوسرے پہ برستے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے سلسلے میں اپنے دلوں میں نفرتیں جو ظاہر کرتے ہیں دوستوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، مرد حضرات کے سلسلے میں اپنے گھر میں گھر والوں کا ساتھ دینے کی کوشش کیجیے، واللہ گھر جو ہے پرسکون جو ہے بنے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گھر میں داخل ہونے کا مطلب میں بادشاہ ہوں، میں حکمران ہوں، اور گھر میں جو ایک وقت سے آپ کا انتظار کرتی ہے، آپ کی اپنی اہلیہ، اس کے جذبات کو آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ صرف آپ کی مسکراہٹ کی محتاج ہوتی ہے، وہ آپ کے حسن اخلاق کی محتاج ہوتی ہے، وہ آپ کی نرم کلامی کی محتاج ہوتی ہے۔ اپنے حسن اخلاق سے اس کے دل کو جیتنے کی کوشش کیجیے۔ صبح سے شام تک آپ باہر کی دنیا میں رہتے ہیں، سب کے دل کو خوش کرتے ہیں آپ، اور اپنے گھر والوں کے دل کو جیتنے میں آپ ناکام ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کیا جانتے ہیں؟ گھر میں داخل ہونے کے بعد صرف برسنا میرا کام ہے۔ ارے صبح سے شام تک آپ کا انتظار کر رہی تھی نا، آپ کی خاطر وہ جو ہے سبحان اللہ اپنا سب کچھ قربان کر کے آئی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ، اس کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے آپ۔ واللہ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے والے بن جائیں، معاشرتی زندگی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اور شکوے شکایات، میں جب بھی جاتی ہوں تو صرف شکایت کرتی ہے، اور وہ کہتی ہیں جب بھی آتے ہیں تو ہم پر برس پڑتے ہیں۔ ارے معاملہ کب حل ہوگا؟ شکایت کرنا ان کی عادت اور برسنا آپ کی فطرت۔ عورتوں کو چاہیے وہ حکمت سے کام لیں، جیسا کہ ابھی ماں خدیجہ کا کردار میں نے پیش کیا۔ کبھی باہر جو ہے شوہر پریشانیوں کے ساتھ گھر جو ہے لوٹتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ گھر میں سکون ملے گا، گھر میں داخل ہوتی ہی ساس کی شکایت، نند کی شکایت، فلاں کی شکایت، بچوں کی شکایت، اور اس قدر شکایتیں مرد کا ذہن جو ہے وہاں بکھر جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر عورتوں کو بھی جو ہے حکمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ذکر کریں، اپنا حق جو ہے اس کی اپیل کریں آپ، لیکن وقت کا انتخاب بھی بہت ضروری ہے محترم میری ماں اور بہنوں۔ پہلے سے پریشانی میں سے داخل ہو رہا ہے، آپ مزید یہاں پر اور شکایت کو ذکر کریں گے، ممکن ہے کہ آپ پر جو ہے وہ توجہ نہ دے وہ، اور بعد میں آپ سمجھیں
کہ مجھے وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، فوراً ناشکری کے الفاظ. ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف عورتوں کا یہاں کردار، دوسری جانب مرد حضرات اپنے گھر والوں کو بھی سمجھنے کی آپ کوشش کریں. میں نے کہا نا، صبح سے شام تک وہ صرف آپ کا انتظار کرتی ہیں. اس لیے نہیں کہ آئیں اور ان پر ٹوٹ پڑیں آپ، اس لیے نہیں کہ آئیں آپ غصے کے ساتھ ان سے ملاقات کریں، اس لیے آپ کا انتظار کرتی ہیں تاکہ آپ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا سامنا کریں آپ. بس واللہ آپ کی مسکراہٹ، آپ کا حسن کردار، آپ کا حسن اخلاق، یہ ہزار یعنی جائیداد اور مال سے بہتر ہے دوستو. اسی لیے اپنے گھر والوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کیا کیجیے آپ. واللہ زندگی کا نظام ہمارا بدلے گا. یہ جو سوشل میڈیا نے جو تصور قائم کیا ہے نا، شادی کے بعد صرف مرد اور عورت ہمیشہ لڑتے جھگڑتے روتے رلاتے رہتے ہیں، اس نظریے کو ہم بدل سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں، میں خاص کر جو بیچلرز احباب ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں، گھبرائیے گا مت. یہ سوشل میڈیا کا کردار ہے، سوشل میڈیا کی سوچ ہے یہ شادی خانہ بربادی. اسلام نے جو تصور پیش کیا، شادی خانہ آبادی ہے. شادی سے آپ کے گھر آباد ہوں گے، شادی سے آپ کا ذہن سنورے گا، شادی سے آپ کا مستقبل نکھرے گا، شادی سے آپ کی سوچ بدلے گی، شادی سے آپ کا ایمان اور مضبوط ہوگا، شادی سے آپ کے اندر اور تقویٰ آئے گا، شادی سے آپ سکون کی راہ پر قائم رہیں گے، شادی کے ذریعے برکتیں نازل ہوں گی، شادی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں گے، شادی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سوچ کی حفاظت فرمائیں گے. یہ سوچ آپ کے اندر آنی چاہیے. تو لہٰذا شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کا مضبوط سہارا بنیں دوستو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، خود بھی دیندار رہیں اور ماحول کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں. یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں کہ گھر کے ماحول میں سکون کیوں نہیں ہوتا ہے. ایک طرف ہم نے کہا کہ بچوں کے سلسلے میں ہماری لاپرواہی، ایک طرف مکمل نظر انداز کرتے ہیں تو دوسری جانب ان پر توجہ دیتے ہیں تو صرف دنیاوی ناحیے سے اور اخروی ناحیے سے نہیں، دو ناحیے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، ایک دینی ناحیے سے اور اپنی رشتہ داری کو مضبوط کرنے کے ناحیے سے. اور ایک اور پہلو ہم نے ذکر کیا سکون حاصل کرنے کے لیے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے درمیان کے تعلقات کو بہتر بنائیں، مضبوط بنائیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے ایک دوسرے کا مضبوط سہارا بنے رہیں. تو واللہ گھر کا جو نظام ہے اس میں ضرور بدلاؤ آئے گا. یہاں ایک بات اور ہم ذکر کرتے ہیں، گھر میں سکون لانے کے لیے ہمارے پاس گھر کا کچھ ایسا ماحول ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں. باہر کی زندگی میں آپ کی آنکھ بھی بیدار رہتی، آپ کے کان بھی بالکل جاگے رہتے اور آپ کی زبان بھی حرکت میں رہتی. گھر پہنچ جائیں سب بند ہو جاتے، برائی دیکھ کر بھی آنکھ بند کر لیتے، غیبت سن کر بھی کان کو آپ بند کر لیتے، کچھ کہنا چاہیے آپ کو وہاں اپنی زبان کو لگام دے دیتے آپ. نعوذ باللہ. باہر تو بڑے سبحان اللہ آپ دیندار نظر آ رہے تھے نا، اس انداز سے گفتگو کر رہے تھے آپ، سبحان اللہ آپ کا گھر تو دین اور ایمان کا ایک گہوارہ شاید ہوگا، ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا. لیکن جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں ادھر گانے کی آواز نظر انداز کر لیا، گالی گلوچ کی آواز نظر انداز کر دیا، بیٹے نے ٹخنے سے نیچے پینٹ پہنا نظر انداز کر دیا، گھر کی عورتوں نے بے پردگی کا مظاہرہ کیا نظر انداز کر دیا، نماز کے وقت میں سو رہے ہیں گھر کے افراد نظر انداز کر دیا آپ نے. تو کیا ہے دوستو، یہ کہاں سے سکون نازل ہوگا گھر میں؟ اصلاح کی فکر کیجیے آپ اور شروعات اپنے گھر سے کیجیے آپ. باہر آپ کے بڑے چرچے ہیں، فلاں صاحب آتے ہی لوگ اپنی حالت کو بدل لیتے، ارے سگریٹ مت پیو بھائی، فلاں بندے بڑے دین کے معاملے میں سبحان اللہ بڑے حساس ہیں. لیکن گھر کی حالت کیا ہے ہماری؟ شروعات کیجیے گھر میں.
اور ایک چیز رکاوٹ ہے، میں سمجھتا ہوں، شرم و حیا. میں اپنی امی سے کیسے کہوں گا، میں اپنے بھائی بہن سے کیسے کہوں گا دین کی باتیں؟ باہر تو ہم کہہ دیتے، لیکن گھر میں کیا ہے؟ شرمندگی یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے دوستو. واللہ اصلاح امت اور دعوت دین میں سب سے بڑی رکاوٹ آج شرمندگی ہے. بس میں میرے بازو ایک کافر بیٹھتا ہے، اس کی زبان سے میں واقف اور میری زبان سے وہ واقف، پھر بھی میں کچھ نہیں کہتا. مجھے کیا فکر؟ وہ جہنم میں جا رہا ہے، مجھے کیا فکر؟ آپ کا مسلم بھائی آپ کے بازو بیٹھ کر گندی چیزیں دیکھتا ہے اور آپ اس سے دور ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا فکر؟ آپ کا ایک بھائی جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، دوستی ہے، چائے وائے میں شریک ہوتے ہیں، آپ اس کی پینٹ ٹخنے سے نیچے لٹکی ہوئی ہے اور جو ہے گلی کوچے کو جھاڑتے ہوئے جا رہا ہے، اور آپ نے کبھی اس سے نہیں کہا اس بال ازار یہ گناہ کبیرہ ہے، اپنی پینٹ کو لٹکانا گناہ کبیرہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ڈرتے ہیں نا. اگر آج پینٹ کے بارے میں بول دیں گے کل آپ کو چائے نہیں پلائیں گے. وہ ڈرتے ہیں نا. اگر آپ نے برائی سے روک دیا کل کے دن آپ کو قرض نہیں دے گا. یاد رکھیں دوستو، دنیاوی مفادات کی خاطر دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے جہاں برائی ہو رہی ہو وہاں کمپرومائز مت کیجیے. آپ اللہ انتظام کر دیں گے آپ کے دنیاوی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، کسی اور کا انتظام کر دیں گے. لیکن بتانے کی بھی حکمت ہوتی ہے. درد سے بتائیے اپنے دوست کو، بھائی ایسا نہیں کرتے آپ، دیکھو میری پینٹ ٹخنے سے اوپر ہے نا، آپ تھوڑا اللہ کی خاطر ٹخنے سے اوپر کر لیجیے. آپ غیبت کرتا ہے آپ کا ساتھی، ہمیشہ جب بھی ملتا ہے دوسروں کے بارے میں کہتا ہے، آپ کے کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے، ہاں اور بولو، اچھا ایسا ہے وہ بندہ. ہماری حالت ایسی نہ ہے، اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو آپ وہاں پر ناگواری کا اظہار نہیں کرتے، آپ اپنے چہرے پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے. آپ کے چہرے پر خوشی کی لہریں ایسی دوڑتی ہیں دوسروں کے بارے میں جب کہتے ہیں، سامنے والے کو اور انٹرسٹ آتا، اور مزہ ملتا اسے. ایسا نہ مت کیا کیجیے دوستو. اصلاح، ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کیجیے اور اس کی شروعات گھر سے کیجیے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں گھر میں، آپ وہاں سے اس کی شروعات کیجیے. جیسے میں نے مثال دیا آپ کو، اگر امی بچوں کو یہ کہہ کر سلا رہی ہیں اللہ جی نبی جی بتائیے گا، امی ایسا نہیں کہتے، صرف اللہ جو ہے تیرا ہی بھروسہ ہے کہ نہیں، اس طرح کہہ کر جو سونا چاہیے. اور یہ اللہ جی نبی جی کیا ہے؟ یہ کوا کے پکارنے سے مہمان آتے ہیں، الو کے پکارنے سے گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے، اور ایک پیر پر کھڑے رہنے سے سارے لوگوں کی موت اور تنہا ہو جاتا ہے بندہ. چپل کے الٹا رہنے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اغل کو آپ حرکت دینے سے اور اس کو ہلانے سے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اور کیا ہے؟ ہاں، بلی کے گزرنے سے بدفعلی لیتے ہیں آپ کہ منحوس، پتہ نہیں آگے کوئی کام آپ کا نہیں ہو پائے گا. اور کیا ہوتا ہے گھر میں؟ بولیے گا، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا کیا ہمارے پاس نعوذ باللہ عقیدے کی کمزوری ہے، بتائیے گا. اے اللہ مشکل کشا، نعوذ باللہ اے علی مشکل کشا. جہاں شیعیت کے اثرات ہیں وہاں کے لوگ یہ بھی کہتے نعوذ باللہ اے علی مشکل کشا، مشکلات میں کام آنے والے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہے کہ نہیں؟ تو ان سب پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے دوستو. یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ شرک کا مطلب باقاعدہ کسی درگاہ کے پاس جانا، مزار کے پاس جانا، مندر کے پاس جانا، کسی مورتی کی پوجا کرنا، کسی جو ہے ولی کے لیے ولی کے سامنے سجدہ کرنا، یہی شرک نہیں ہے. شرک کے بہت سارے مظاہر ہمارے گھروں میں داخل ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے گا آپ، اور شرمائیے گا مت آپ. اور اسی طرح گھر والے جمائی لیتے ہیں، اپنا منہ کھولتے، آپ بھی دیکھ کے خاموش رہتے ہیں. معلوم نہ آپ کو جمائی لینا شیطان کی طرف سے، التثاؤب من الشیطان فَإِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْضِمْ مَا اسْتَطَاعَ.
یہ جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے. اگر تم میں سے کسی کو جمائی جو ہے آئے، وہ چاہیے کہ اپنا منہ بند کر لے. اور بعض لوگ ایسا اسٹائل سے، اور لوگ دیکھ کر بھی خاموش رہتے، کوئی مسئلہ نہیں، بہرحال کہیں کر رہے ہیں ایسا. اور بعض لوگ کیا ہے، منہ کھول کر جب مکمل بند ہونے کا وقت آتا ہے، پہلے سے بند ہو گیا پھر کیا بند کرتے ہیں آپ. تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی وہ باتیں ہوتی ہیں روزانہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے، روکنے کی کبھی کوشش کرتے نہیں، بتانے کی کبھی کوشش کرتے نہیں. آپ وہاں امی ہیں، ابو ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، فوراً جا کے اپنا ہاتھ جا کے منہ میں رکھنے کی کوشش کرو. اور میں نے گھر میں ایسا کچھ کیا ہے کہ میرے جیب میں ہمیشہ پین رہتا ہے، اگر کوئی منہ کھول دے میرے گھر پہ، فوراً جا کے میں قلم جا کے رکھ دیتا ہوں. اسی لیے میں رہتے ہوئے گھر والوں کو ڈر رہتا، فوراً جو ہے یعنی منہ کھولتے ہوئے ایسا فوراً رکھ دے، ارے نہیں یہاں ہے، یہ جو ہے فوراً قلم لا کے منہ میں رکھ دیں گے. تو کچھ نہ کچھ تربیت کی کوشش کرو آپ، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا وہ خود جو ہے جیسی جمائی لیتے ہیں، لیتے وقت فوراً اپنے ہاتھ کے ذریعے منہ کو بند کرنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جھوٹ بولتے ہیں فوراً روکنے کی کوشش کرو. غیبت کرتے ہیں گھر میں، اس غیبت کی سنگینی کو ذکر کرو. آپ ایک ایک سنت کو قائم کرو اور ایک ایک برائی کو مٹانے کی کوشش کرو. اللہ کی قسم ہمارے گھر میں برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوگا. آپ نے کبھی محسوس کیا پہلے کے مقابل میں آج ہم بہت اچھا کما رہے ہیں، پھر بھی گھر میں بہت پریشانی ہے ہماری. 20 تاریخ ہوتی نہیں گھر کے افراد پریشان رہتے. 20,000 25,000 30,000 اس سے بڑھ کر کمانے والے بھی 20 تاریخ ادھر مکمل ہوئی کہ نہیں، اور 10 دن باقی ہیں، اور 10 دن آگے ہمارا جینا کیسے گزرے گا، لوگ پریشان رہتے ہیں. دوستوں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اس کے ریزنز پر کبھی غور کرتے، آخر کیا وجہ ہے؟ واللہ ایک ہی سبب ہے، بے دینی ہمارے گھروں میں، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہمارے گھروں میں. کبھی ہم نے اس کو ہٹانے کی کوشش نہ کی، کبھی ہم نے اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کی، تو بتائیے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے نازل ہوگا؟ اس لیے یہاں پر ایک بات میں ذکر کرتا ہوں، وہ ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. وہ بات یہ ہے، گھر میں اس لیے سکون نہیں، گھر میں اس لیے سکون نہیں کیونکہ دوستو گھر میں نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے. معاف کیجیے گا، یہ آج بہت سارے مسلم گھرانوں کا حال ہے. ایسے مسلم گھرانے آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جن کے مرد حضرات، خواتین اور بچے سب نمازی ہوں. پورے ویلور کا بھی آپ جائزہ لے کر دیکھیے، آپ ویلور میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، اس کے باوجود آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں ہمارے وہ گھر جس گھر کے سارے افراد، کیا مرد، کیا خاتون، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا صحت مند، کیا بیمار، سب کے سب نماز کی پابندی کرتے ہوں. نماز کے وقت میں سب کے دل بے چین ہو جاتے ہوں. ایسے گھر کہاں ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نیک لوگوں کے پاس تصور ہی نہیں تھا. ایک مسلمان اور نماز نہ پڑھے تصور بھی نہیں کرتے تھے. جیسے ایک مسلمان مندر میں جا کے پوجا کرے، تصور کریں گے آپ؟ یہ اور بات ہے کہ سٹیز میں جو ہے درگاہ بھی جاتے ہیں، مندر بھی جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے ان کی اپنی تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن عموماً تصور نہیں ہوتا ہے ایک مسلمان کے پاس ایک مسلمان ہو اور مندر میں جا کے پوجا پاٹ کرے. وہی تصور تھا ایک مسلمان ہو اور 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہ کرے. تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی کی وہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا اس نے کفر کیا. اس حدیث کے سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ علماء احناف نے کہا، علماء مالکیہ نے کہا، علماء حنابلہ نے کہا، شافعیہ نے کہا، تینوں مذہب اور مسلک کے علماء نے کہا اس بندے کو قتل کر دینا چاہیے. اللہ اکبر. ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. بتائیے گا اس حدیث پہ عمل کریں، آج ہمارے گھروں سے کتنے جنازے نکلیں گے؟ علماء احناف نے کہا کہ نہیں بھائی، اتنی سخت سزا نہیں چاہیے. کیا کریں؟
علماء احناف نے کہا کہ یحبس و یعذر حتی یتوب و یصلی الصلوات و یواظب علیہا. کہا علماء احناف نے اتنی بڑی سزا نہیں چاہیے اسے قتل کریں، بلکہ اسے قید خانے میں ڈالیں، اسے جیل میں بند کریں، اتنی پٹائی کریں، اتنی پٹائی کریں اور اتنا خوب ماریں آنے والی زندگی میں مکمل و نماز کی پابندی کرے ہو. اللہ اکبر. یہ بھی کوئی معمولی سزا ہے کیا؟ اور آج جسے میں نے کہا کہ مسلم گھرانوں کا آپ جائزہ لیں گے، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ایسے مسلم گھرانے جس گھر کے سارے مرد حضرات اور ساری خواتین نماز کی پابندی کرتی ہوں. شوہر نمازی تو بیوی بے نمازی، بیوی نمازی تو شوہر بے نمازی، ماں باپ نمازی تو بچے بے نمازی، بچے نمازی تو جو ہے ماں باپ بے نمازی. ہے نہیں دوستو آج گھروں کا حال؟ کبھی ہم نے اس پہ سوچا؟ کبھی ہم نے اس پر جو ہے غور کیا، جائزہ لیا، ہم نے فکر کی، ہم نے کچھ جو ہے قدم کو آگے بڑھایا؟ کیا کریں آخر نماز کی پابندی کرنے کے لیے، گھر کے ماحول کو ایک جو ہے نمازیوں والا ماحول بنانے کے لیے ہم نے کیا قدم اور کیا اسٹیپ آگے اٹھایا؟ پریشانی تو ہر کوئی محسوس کر رہا ہے، الجھن تو ہر کوئی محسوس کر رہا ہے. گھر میں جو بے برکتی ہے، ابھی جو موضوع ہے گھر کو سکون کا گہوارہ کیسے بنائیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ گھر سکون کا گہوارہ بنے، برکتیں نازل ہوں، نحوست اور بے برکتی کا خاتمہ اور مصیبتوں کا خاتمہ ہمارے گھروں سے ہو، ہر کوئی چاہتا ہے. لیکن سلوشن کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل نمازوں کی پابندی سے. دن کی شروعات نماز فجر سے کیجیے، واللہ اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے جو میری امت میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے وہ فجر کے وقت میں رکھی ہے. پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اپنی جو ہے اسٹڈی کے جو ہے سفر کو فجر کے اوقات سے کرنے کی کوشش کریں، اللہ اس پڑھائی میں برکت دیتے ہیں. تجارت اور کاروبار کرنے والے فجر سے اپنی تجارت اور کاروبار شروع کریں، اللہ اس میں برکت دیتے ہیں. کام کاج کرنے والے اپنے کام کی شروعات نماز فجر کے بعد کریں، اللہ اس میں برکت دیتے ہیں. ہمارے دن کی شروعات تو 8 بجے سے ہوتی ہے نا، ہمارے دن کی شروعات تو 9 بجے سے ہوتی ہے، اور وہ 9 بجے سے اور 8 بجے سے اس لیے ہوتی ہے، معاف کیجئے گا اگر اس وقت میں ہم بیدار نہ ہوں اللہ کے بندے ہم سے ناراض ہو جائیں گے. جس جگہ آپ جاب کر رہے ہیں، جہاں آپ پڑھ رہے ہیں، وہاں کے پرنسپل آپ سے ناراض ہو جائیں گے، وہاں کے یجمان اور مالک آپ سے ناراض ہو جائیں گے. ان کی ناراضگی آپ کو برداشت نہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے جا رہے ہیں آپ. کیا آپ نے کبھی سوچا نہیں سنجیدگی سے؟ روزانہ میرا یہی معمول ہے، 8 بجے اٹھتا ہوں، 7 بجے اٹھتا ہوں، مجھے اپنے جاب کی فکر ہے، مجھے اپنے جو ہے یعنی کاروبار کی فکر ہے، تجارت کی فکر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں روزی سے محروم کر دیا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاب سے الگ کر دیا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اسٹڈی سے محروم کر دیا جائے، پڑھائی سے الگ کر دیا جائے. اور روزانہ آپ کے اور رب کے درمیان میں جو دوری ہو رہی ہے، روزانہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان میں جو نعوذ باللہ جو دوریاں بڑھ رہی ہیں، آپ کا رب جو آپ سے ناراض ہو رہا ہے، کیا کبھی اس بارے میں آپ نے غور و خوض کیا؟ کیا کبھی آپ نے فکر کیا دوستو؟ اللہ کی پناہ ہم نے کبھی جو ہے اس پر غور و خوض نہیں کیا. مرد حضرات کو سنتیں گھر میں پڑھنے کی تعلیم دی گئی. جانتے ہیں کیا سبب ہے؟ عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا چاہیے، ان کے لیے افضل ہے. مرد حضرات کو فرض نمازیں مساجد میں جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھنی چاہیے. اور سنتوں کے حوالے سے کہا گیا کہ سنتیں آپ گھر میں پڑھنے کی کوشش کریں. مرد حضرات گھروں میں سنتیں پڑھنا مسجد میں پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے. یہ جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ مرد حضرات گھروں میں سنتوں کی پابندی کے ذریعے گھر میں موجود خواتین کو نمازوں کا پابند بنائیں. آپ گھر میں سنت کی پابندی کر کے آئیں گے، گھر والوں کو بھی احساس ہوگا نا یہ نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنا چاہیے. ایسا ماحول اللہ کی خاطر قائم کرنے کی کوشش کریں دوستو. اللہ ضرور مصیبتوں کو دور کریں گے باذن اللہ. ایک ہی ایک حل ہے، اس کے بعد آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ نمازوں کی پابندی پہ توجہ دیجیے، آپ شروعات اس سے کیجیے انشاءاللہ، اور تہیہ کیجئے، عہد کیجئے میں بھی نمازی رہوں گا، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤں گا انشاءاللہ.
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اس پر جمے رہیے۔ نبی اسماعیل کی مثال اللہ نے قرآن میں دی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ نبی اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تب چل کر انہوں نے ایک بہترین نسل انہوں نے تیار کی۔ اچھی نسل چھوڑنا چاہتے ہیں، نمازی بنا دو دوستو۔ نمازی بے حیا نہیں ہو سکتا، نمازی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نمازی خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا، نمازی دھوکے باز نہیں ہو سکتا، نمازی لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والا نہیں ہو سکتا، نمازی پڑوسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہو سکتا، نمازی دوسروں کے مال کو ہڑپنے والا نہیں ہو سکتا۔ نمازی تو وہ ہوتا ہے جو اپنی بھلائیوں کو اوروں میں منتقل کرنے کی فکر کرتا ہے دوستو۔ نمازی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی فکر کرتا ہے۔ نمازی تو وہ ہوتا ہے جو اپنی تجارت کو اسلامی تعلیمات پر جو ہے یعنی لانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمازی تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچائی کو اختیار کرتا ہے۔ نمازی تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی ذات اور دوسروں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ نمازی بنا دو اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو، اللہ کی قسم ساری پریشانیاں اور ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ شوہر بیوی میں محبت اللہ ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ گھر جاتے ہیں نا، پہلا سوال بیوی سے یہ کرنا، یہ سوال تو کرتے ہیں آپ، کیا پکایا آج؟ وہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ماشاءاللہ جو ہے فون پر بھی کبھی کبھار آپ ہدایت دے دیتے، آج میں آ رہا ہوں یہ بنا کے رکھنا، آپ تو بول دیتے ماشاءاللہ۔ کیا کبھی آپ نے سوال کیا اپنے گھر والوں سے، آج نماز عشاء پڑھا نہیں پڑھا تم نے؟ کیا کبھی آپ نے اپنے بستر سے ان کو اٹھا کے بھیجا، جاؤ پہلے نماز عشاء پڑھ کے آؤ تبھی میں تم سے بات کروں گا؟ اللہ اکبر۔ کیا مبارک تعلق ہے دوستو، یہ کیا مبارک تعلق ہے یہ کہ آپ اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کر بھیج رہے ہیں جاؤ نماز پڑھ کے آ کے سو۔ سبحان اللہ، واللہ یہ مبارک رشتہ ہے یہ میاں بیوی کا۔ ایسا واللہ زندگی گزارنے کا مزہ ہی الگ ہے دوستو۔ اگر جو ہے دین اور بھلائی پر ایک دوسرے کے سلسلے میں فکر کرنے لگ جاؤ گے نا، اگر ٹھیک سے نہ بنایا کھانا تو آپ ان سے بات نہیں کرتے ہیں، اور اگلی مرتبہ ماشاءاللہ آپ کو خوش کرنے کی وہ فکر کرتی ہیں۔ نماز فجر کی پابندی نہ کی نا، اب ظہر تک بات مت کیجیے ان سے، ان کی طرف پلٹ کے مت دیکھیے آپ، واللہ اگلے دن سے نماز فجر کو آپ کو بیدار کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ماحول بنائیے گھر میں، دینی ماحول جہاں قائم ہوتا ہے واللہ وہاں پر ایمانی لذتیں محسوس کرتے ہیں بندے۔ آج ہم نے دینی ماحول قائم نہیں کیا تو نتیجے میں دین پر عمل کرنا مشکل، اور دین پر عمل کرنے میں بعض لوگوں کو کراہت ہوتی، نعوذ باللہ۔ ایک قاعدہ یاد رکھیے گا، جہاں دینی ماحول ہوتا ہے وہاں ایمانی لذت ہوتی ہے، جہاں دینی ماحول کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں برائیوں میں لذت ہوتی ہے۔ آج لذت کہاں ہے ہمیں؟ برائیوں میں لذت۔ کیوں؟ ماحول نہیں ہے دین کا، بلکہ بعض لوگ گھبراتے۔ یہ گھبراہٹ کیوں؟ ہم نے ویسی تربیت نہ کی۔ اسی لیے دوستو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، گھر اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اسے سکون کا گہوارہ بنانے کی کوشش کیجیے، اصلاح کی فکر کیجیے ایک دوسرے کے سلسلے میں، اپنے بچوں کی فکر کیجیے تربیت کے سلسلے میں، بچپن ہی سے ان کو جو ہے دینی جو ہے ماحول میں لانے کی جو ہے فکر کریں آپ، اور اسی طرح سے رشتوں کے بارے میں بتائیں انہیں، اور ہمارے نبی دین و ایمان اور اخلاق کی جو ہے اخلاق کے بارے میں ان کے سامنے گفتگو کیا کیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے گھر کے ماحول میں کیسے بدلاؤ آتا ہے۔ اور آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جو کچھ دینا چاہیں دیں اپنے گھر والوں کو، لیکن جو ہے نماز کا تحفہ ضرور دے کر اس دنیا سے رخصت ہوں آپ۔ میں رخصت ہوں اس دنیا سے، میرے گھر والے نمازی رہیں۔ آپ رخصت ہوں اس دنیا سے، آپ کے گھر والے نمازی رہیں دوستو، واللہ ہماری کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کامیابی کے لیے کافی ہے، اللہ جب پوچھے گا کہ بیوی کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، ماں باپ کی شکل میں نے تمہارے پاس ایک جو ہے امانت دی تھی، اس امانت کا حق تم نے کہاں تک ادا کیا؟ اے اللہ میں نے سب کو نمازی بنایا۔ یہ کافی ہے دوستو ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ، ورنہ ہماری گردن پکڑیں گے۔
ہماری بیویاں ہمارے گردن کو پکڑیں گی اور کہیں گی اے اللہ یہ نماز کو جاتے تھے مجھ پر چادر اڑا کے جاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھار چادر ادھر ادھر ہو جائیں ٹھنڈ کے موسم میں، آپ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ برائی کے ذریعے محبت کا اظہار کرتے ہیں آپ۔ فجر کے موقع پہ اٹھانا چاہیے۔ آپ بھی فجر کی پابندی کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو بھی پابندی کروائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پہ چادر ڈال کے اور مست سو جائیے آپ اور یہ سمجھتے کہ آپ ماشاءاللہ اپنی بیوی کے بڑے خیر خواہ ہیں، آپ جو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں آپ ان کو۔ نہیں دوستو، ایسی تربیت مت کیجیے گھر والوں کی۔ جیسے میں نے کہا نا، نمازی بنا دیجئے، واللہ سب کچھ نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گھر جو اللہ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے، خاص گھر میں ہم رہتے ہوں، کرائے کے گھر میں ہم رہتے ہوں، اللہ تبارک و تعالی گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور گھر کے مسائل کو لے کر جو ہم میں سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو امن والی زندگی نصیب فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو صحت کے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہر قسم کی بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے گھروں میں جو بے چینیاں، جو پریشانیاں ہم محسوس کر رہے ہیں اللہ ان بے چینیوں کا خاتمہ فرمائے، ان پریشانیوں کا اللہ خاتمہ فرمائے، سکون اور برکتیں اللہ نازل فرمائے ہمارے گھروں میں، ہماری کمائی میں اللہ برکت دے، ہماری تجارت اور کاروبار میں اللہ برکت دے۔ ہم میں سے جو کاروبار اور تجارت کے مسائل کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے قرض کے مسائل کو اللہ آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مالی مسائل، دینی مسائل اور دنیاوی مسائل، اللہ سب مسائل کا جو ہے خاتمہ فرمائے۔ اور جو خاص کر احباب خبر ملی کہ الحمدللہ بنگلہ دیش سے آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، سفر و حضر میں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جس معاملے کو لے کر آپ لوگ یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، شفاء عاجلہ کاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا وطن جو ہے لوٹائے، اور ایمان پر اللہ ہم سب کو باقی رکھے، اور ایمان پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ الغفور الرحیم۔ شکرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔